اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 114 114 کا حصہ ہے یہ پارٹ، پوری ابھی میں نے نہیں پڑھی، درس یہاں سے آج کا شروع ہو رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، اس میں ذکر کرنے سے روکے، اس میں اللہ کے نام کی یاد دہانی سے روکے، اور اس کی خرابی کے در پہ ہو جائے، اس کی بربادی کے۔ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا۔ ابھی آیت کا اگلا حصہ باقی ہے، لیکن کنٹیکسٹ کے لیے، آپ سیاق و سباق کے لیے اس سے پہلے کی دو آیتیں ایک ہی ہے۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء وهم یتلون الکتاب۔ یہودی اور نصرانی، یہودی اور عیسائی، یہ آپس میں بھی یہ خالی نہیں ہے کہ یہ مل کر کہتے ہیں کہ مسلمان غلط راستے پر ہیں، بلکہ یہ آپس میں بھی ان کا طرز عمل، ان کا ایٹیچیوڈ یہی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو بھٹکا ہوا کہتے ہیں، اور کتاب ان کے پاس ہے، کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، الکتاب کی۔ کہیں انجیل میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس سے پہلے کے لوگ بھٹکے ہوئے تھے، ہے نہیں کہیں بھٹکے تو، لیکن انجیل نے کہا کہ جو شریعت بھیجی گئی ہے، وہ جو شریعت توریت میں آئی تھی، وہ باقی رہے گی، ختم نہیں کی جائے گی۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم شریعت پہ عمل کریں گے، یہ کہتے ہیں بھٹکے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ غلط راستے پہ ہیں۔ لیست الیہود علی شیء، یہ کوئی بالکل نرادھار ہے، بیسلے سے کسی کوئی بنیاد بیس ہی نہیں ہے ان کی یہودیوں کی، اور انہوں نے یہ کینسل کر دیا، وہ ختم کر دیا۔ یہی کینسل و ختم نہیں کر دیا، بلکہ حضرت عیسیٰ کو رسول ماننے ہی سے انکار کر دیا، اور اس حصے میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کہلاتا ہے، جس کو یہودی مانتے ہیں، اس میں حضرت عیسیٰ کے متعلق بہت پیشین گوئیاں ہیں، اور کوئی چیز حضرت عیسیٰ نے جو کتابیں اس سے پہلے آئی تھی یا جو توریت تھی، اس کی کسی ایک بھی چیز کا انکار نہیں کیا، منع نہیں کیا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جتنی باتیں اس کتاب سے بتائیں، وہ سب ماننا، ان کے جیسے عمل مت کرنا، ان کے علماء جیسے، یہودی علماء جیسے۔ اگر جو کتاب سے بتا رہے ہوں اس کو مان لینا۔ انہوں نے ان کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا یہ فراڈ ہیں، ڈھونگی ہیں، یہ رسول ہی نہیں ہے۔ دیکھیں پھر ان کے ماننے والے جتنے ہیں، ان کا کہ یہ بیس لیس ہیں، ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں۔ یہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، اور ان دونوں کی کتابیں ان کے ایٹیچیوڈ کے، ان کے عمل کی، ان کے قول کی رد کرتی ہیں، ان کی اپنی کتابیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، کہ اس سے پہلے بھی ایسے ہی ہوا، یہ خالی یہود اور نصارہ کی بات نہیں ہے۔ یہ تو جب جب لوگ اصل دین سے ہٹے، جہاں جہاں اصل کو ہٹا کر انہوں نے اپنی چیزیں درمیان میں ملائیں، یہ الگ الگ بہت سے مذاہب بنا لیے، بہت سے فرقے جب جب بنائے، تو یہ ایک ہی کہانی ہے جو چلی آ رہی ہے پہلے سے۔ یہ ایسا نہیں کہ صرف یہودی عیسائی ایسا کر رہے ہیں، ان سے پہلے جو بھی تھے، جب حق ہٹا اور اس کے اندر ملاوٹ شروع ہوئی اپنی منمانی کی، تو پھر یہ ایٹیچیوڈ ہمیشہ سے ایک رہا کہ اس میں سے جو آئے، اب وہ تو بہت سے فرقے بن رہے ہیں، ہر ایک کہہ رہا ہے کہ ہم صحیح دین پر ہیں، باقی سب کافر۔ ایٹیچیوڈ یہ ہو گیا کہ باقی سب کافر، ہم ٹھیک ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ اب یہ یہودی ان کو کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، عیسائیوں کو، عیسائی یہودیوں کو کہتے ہیں۔ اس سے پہلے آیا تھا کہ یہ پرانے اہل کتاب مسلمانوں کو کہتے ہیں، قرآن کے ماننے والوں کو کافر کہتے ہیں، یعنی کہتے ہیں جب صحیح راستے پر نہیں ہو تو کافر کہتے ہیں۔ لیکن یہ تو چلا آ رہا ہے پہلے سے۔ جب دین بدلتا ہے اور اس میں بہت سے فرقے ہو جاتے ہیں، ان میں سے ہر فرقہ اپنے آپ کو کہتا ہے حق پر ہے، یہ باقی سب کافر۔ کہ یہ کوئی
نئی بات نہیں ہے، فرمایا اس سے پہلے کے لوگ بھی یہی کرتے چلے آئے، کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اصل علم نہیں بچا تھا، لا یعلمون، تو وہ جیسے جو قول ان کے جس طرح کی باتیں یہ کر رہے ہیں ایسے ہی وہ کرتے تھے، کہ جب اصل علم انہوں نے اوریجنل علم جب کھو دیا، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، ہو جائے گا قیامت کے دن فیصلہ ان کے درمیان میں، ہر ایک کہہ رہا نا کہ ہم ہی ایمان والے ہیں، باقی سب کافر ہیں، تو یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون ایمان لانے والا نکلا۔ وہ فیصلہ تو یہ یہاں بھی کر سکتے تھے، وہ ان پرائرٹیز اور ان ترجیحات کو لے لیتے جو خود اللہ کی کتاب نے دی تھی، تو فیصلہ وہ اپنا خود کر لیتے، کتنی چیزیں دوسروں کی ٹھیک ہیں ہماری غلط تھی، کتنی ہماری ٹھیک ہے دوسروں کی غلط تھی، یہ تو اپنے اسلاف سے لا رہے ہیں نا فیصلے، ہم اس گروپ کے ہیں، یہ اس گروپ کے، یہ اس گروپ کے، تو پھر ان کا فیصلہ وہی ہوگا۔ اور پھر ایک اور اس آیت کے میننگ ہے، اس دنیا کے بعد والی قیامت، وہاں فیصلہ ہوا تو کیا بات ہوئی، فیصلہ تو یہاں ہوتا، کہا کہ اللہ ان کا فیصلہ کر دے گا قیامت میں، تو اللہ حساب تو کرے گا، وہ اس کا فیصلہ ہوگا، جتنی ان کی زیادتیاں تھیں اس کی۔ یہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ قیامت چل رہی ہے، یہ دو آپ نے ٹرمینالوجی سنی ہوں گی، قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ، علماء کی زبان پہ چلی آ رہی ایک زمانے سے، چھوٹی قیامت بڑی قیامت، صغریٰ چھوٹی قیامت تھی، چھوٹی کون سی ہے، یہ سب مانتے ہیں وہ چھوٹی سی دنیا میں، وہ جو اس دنیا کے بعد کی اسے کہتے ہیں بڑی قیامت، قیامت کبریٰ، تو یہ چھوٹی کون سی ہے ذرا ڈیفائن کیجئے، اس پر سب کی باتیں الگ الگ ہیں، کسی نے کہا وہ موت جو ہے وہ قیامت صغریٰ ہے، کسی نے کہا کوئی بڑا عذاب آ گیا تو وہ قیامت صغریٰ ہے، چاہے اس میں مرے نہیں، ہلاک نہیں ہوئے سارے، وہ قیامت صغریٰ ہے، یہ سب کی اپنی الگ الگ قیامت صغریٰ کیا ہے۔ قیامت ایک بڑا انقلاب ہے، ایک نیا ریولوشن ہے، ایک بڑا ریولوشن ہے جس میں سب جتنے ہتھ کنڈے تھے، جتنے اس کے اندر چالیں تھیں، وہ سب کی ختم ہو گئی اور فیل ہو گئی، اب صحیح نظام سامنے آ گیا اور صحیح فیصلہ سامنے آ گیا۔ تو یہ چل رہی دنیا میں قیامتیں، جب جب ایسا ہوگا وہ بھی قیامت ہوتی ہے ان لمحوں کی، جو ایسے انقلاب آتے ہیں جو پچھلے کو ختم کر دیتے ہیں، وہ پچھلے کے لیے قیامت ہوتی ہے، اب صحیح آ گیا۔ اور قیامت نے، قرآن نے جتنی جگہ پہ کہیں اگر جو قیامت کی جو سائنس بتائی ہیں، نشانیاں، وہ قریب قریب ساری آپ دیکھ لیجئے سب ہو رہی ہیں، چھوٹے پیمانے پر چل رہی ہیں۔ ایک جگہ کہا کہ بھئی اب یہ کب ایمان لائیں گے بھئی، سب کچھ فقط جا اشراطها، ابھی آنی باقی ہے، اس کی شرطیں تو آ چکی، کنڈیشنز تو آ گئی۔ اشراط الساعہ کہتے ہیں اس کے نام سے، حدیثوں کی کتابوں میں پورے چیپٹرز ہیں، باب ہیں، اشراط الساعہ، باب اشراط الساعہ، یعنی قیامت کی نشانیاں۔ قرآن نے کہا اس کی نشانیاں تو آ چکی، اب یہ کب ہدایت قبول کریں گے؟ کون سی آئیں نشانیاں؟ ساری نشانیاں جو قیامت کی آ گئیں، اور کب کہا تھا؟ 1400 سال پہلے، تب آ گئی تھی قیامت کی نشانیاں، اور کسی ایک کو نہیں کہا تھا کہ اب آخری رسول آ گئے، ایک نشانی یہ ہے کہ اب اس کے بعد قیامت جلدی ہے۔ تو اشراط، فقط جا اشراطها، کنڈیشنز، اس کی پری کنڈیشنز، اس کی علامتیں، اس کی سائنز، وہ تو آ چکی، لیور الجمع میں ہے۔ ہر دور کے اندر، ہم آج کے دور پر ان کو رکھیں جو قیامت کی نشانیاں قرآن بتاتا ہے، اور بہت سی احادیث کے اندر جو کچھ آئیں کہ اب عورت جو ہے وہ وہی باندھی ہے، وہ اپنی مالکہ کو جنے گی، یعنی بیٹیاں جو ہیں وہ مالک بن جائیں گی، وہ غلام بن جائیں گی، باندیاں بن جائیں گی، وہ جس طرح کے جو حالات بتائے گئے اس کے اندر، بہت سی حدیثوں کے اندر وہ سارے حالات آپ کو کہیں گے کہ یہ تو اسی دور کی بات ہے۔ پھر جو نشانیاں، یہ جو سائنس قرآن نے بتائی، دھماکہ ہوگا زبردست، تو اتنا بڑا نہیں، اس سے چھوٹے لیول کے دھماکے چاروں طرف ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے،
تو پہاڑ تو آپ کے ہوتے ہیں جگہ جگہ ڈائنامائٹ، وہ یہ چھوٹے اسکیل پر ہوا نا، وہ بڑے اسکیل پر ہوگا پوری زمین کے اوپر. زمین و آسمان میں ٹریفک ہوگا، یوم تمور السماء مورا، وہ ٹریفک بھی زمین و آسمان میں. اب تو پھر یہاں سے آگے بڑھ گئے، یہ خالی یہ پلینز ایک کنٹری سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے جانے والے ہی نہیں، یہ تو اب تو چاند پر جا رہے ہیں اور اتر رہے ہیں، اور پھر مارس پر جا رہے ہیں، اور پھر اس سولر سسٹم کو کراس کرنے والے آگے، نظام شمسی سے آگے نکلنے والے. وہ بھی ہو گئی کہ زمین و آسمان کا ٹریفک. یہ جتنی نشانیاں قرآن نے بتائی ہیں وہ سب زمین اپنی ساری اپنے بوجھ کو نکال کر باہر نکال دے گی، پھینک دے گی. یہ سب چھوٹے اسکیل کے اوپر ہو رہا ہے. جتنے آپ وہاں سے زمین کے اندر سے جو چیزیں نکالتے ہیں، آئل آیا تو وہ اس کے اندر سے آیا، باقی جتنی میٹلز آئیں وہ اس کے اندر سے آئیں. یہ زمین کے بوجھ تو جو نکال رہے ہیں، اور زمین انسان کے کرنے سے اس کو نکال کر باہر دے رہی ہے. وہ جو کچھ بھی بتایا گیا ہے وہ سب ایک چھوٹے اسکیل پر ہو رہا ہے، اور آگے اور ہوتا چلا جائے گا اس سے، اور یہ اسکیل بڑھتا چلا جائے گا. الٹیمیٹلی پھر وہ ہائر اسکیل کے اوپر وہ سب کچھ ہو جائے گا. جیسے قیامت کبریٰ کا تو قیامت صغریٰ میں سے تو گزر رہے، اور پھر بیچ بیچ میں ایک قیامتیں آتی ہیں. وہ جو بڑے ریولوشن، بڑے انقلاب آتے ہیں، وہ فیصلے کے دن ہوتے ہیں. ان لوگوں کے لیے جو بے ایمانیاں کرتے تھے اور تھے، پھر ان کو پکڑا جاتا ہے، انہیں گرفتار کیا جاتا ہے، انہیں جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. وہ پرائم منسٹر جیلوں میں چلے جاتے ہیں، وہ صدر جیلوں میں چلے جاتے ہیں. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. وہاں تو اللہ فیصلہ کر دے گا سب کے درمیان میں. یہاں بھی فیصلے چل رہے ہیں، فیصلے جاری ہیں. یہ سمجھتے نہیں فیصلے. ہر انسان اصل میں اپنی ایج سے، انڈیویجول کی ایج سے ناپتا چلا جا رہا ہے. قوموں کی زندگی کی قیامتیں کچھ مختلف جنریشنز یا نسلوں کے اندر آگے آتی چلی جا رہی ہیں. تو یہاں بھی فیصلے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہوتے ہیں. مغل بادشاہوں کے نسلیں، آخری نسلیں، وہ کھولیوں کے اندر وہ رکشہ اور ٹھیلے چلانے والے، جہاں ٹھیلے چلانے کی بھی مزدوری نہیں ملتی. تو فیصلے ہو رہے ہیں. یہ دنیا میں فیصلے ہوتے ہیں. انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ دور آ سکتا ہے، کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا. جو بہت اوپر تھے وہ زوال میں گئے، جن کو کوئی گنتا بھی نہیں تھا، جنہیں اچھوت مانا جاتا تھا، وہ بڑے اوپر پہنچ گئے. تو یہ تبدیلیاں، یہ چینجز جو ہیں وہ ہوتے چلے جاتے ہیں. یہاں فیصلے ہوتے ہیں، قوموں کے فیصلے ہوتے ہیں، انڈیویجولز کے بھی ہوتے ہیں، افراد کے. آپ اسے سمجھتے نہیں. وہ قانون مکافات عمل کہلاتا ہے، لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ. جو کر رہے ہوتے ہیں اس کے نتیجے آتے جاتے ہیں سامنے. قرآن کہہ رہا ہے پریشانیاں جتنی آتی ہیں تمہاری، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے تو آتی ہیں، تمہارے غلط فیصلوں سے. تم نے غلط فیصلے کیے تھے، وہ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے کر دیا. اللہ نے تو ایک قانون بنایا تھا، وہ تم نے اپنے اوپر مصیبت مول لے لی. وہ فیصلے چل رہے ہیں. ہاں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو روک لیے جاتے ہیں، ود ہولڈ کر لیے جاتے ہیں. ایکومولیٹ ہونے دو، اور ابھی چھوٹ دے رہے ہیں، شاید روک لیں اپنے آپ کو. وہ پھر بات کو ایک الٹیمیٹ ایک حد آ جاتی ہے، وہاں پھر وہ فیصلہ سامنے آ جاتا ہے. تو فیصلے تو یہاں بھی چل رہے ہیں. یہ سب کچھ بڑے پیمانے پر ہوگا. سب تمہارے اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے. پرانی ساری جتنی جو کچھ کیا تھا وہ سب زندگی پلے بیک ہو جائے گی. دیکھو گے اپنی آنکھوں سے کیا کیا ہوا تھا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. اپنے اعمال کو حاضر پائیں گے. موجود ہی اعمال ہمارے اپنے سامنے حاضر پائیں گے. تو ٹائم کو بیک کرنا، ابھی تو ریکارڈڈ چیزیں تو آج بھی پلے بیک کر لیتے ہیں، لیکن ابھی وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے. ان پرنسپل تو ہمیں معلوم ہو گیا کیسے کریں گے. ابھی اس کے گیجٹس، انسٹرومنٹس، ابھی چیزیں نہیں بنا سکیں. وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب ماضی میں، پاسٹ میں داخل ہو جائیں گے ٹائم بیریئر کو کراس کر کے. اور پیچھے جو کچھ ہوا اس کی ریکارڈنگ جب کی نہیں تھی، تھا یہاں موجود ریکارڈ. اس ریکارڈ کو کیپچر کریں گے اور پیچھے گزرتے ہوئے زمانے کو دیکھتے چلے جائیں گے. گزر گیا تھا جسے کسی نے ریکارڈ نہیں کیا تھا، وہ ریکارڈ ہے نا اللہ کا یہاں. یہ جب یہ لا سکتے ہیں تو وہ نہیں لا سکتا. یہ سب جو کچھ کہا قرآن نے، وہ سب یہاں انسان کے سامنے چھوٹے اسکیل پر آنے لگا. یہ قیامت صغریٰ چل رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے آگے. ہر دور میں چلی. قرآن نے کہا اب آ گئی تو وہاں سے شروع ہوئی، اور وہاں سے شروع ہو کر بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور پھر وہ آخری اس کا کلمینیشن، یعنی اس کا اینڈ اس چھوٹی قیامت کا بڑھتی جا رہی ہے، وہ پھر بڑی قیامت پر ہوگا.
قیامت کبریٰ پر یہاں بھی فیصلے ہو رہے ہیں، وہاں پھر آخری فیصلہ ہو جائے گا، بتا دیا جائے گا کہ تم میں سے کون غلط تھا کون صحیح، اسی لیے تو وہ ہوگی۔ میں دہرا رہا ہوں اس آیت کو، یہ تو پچھلی تھی کنٹیکسٹ کے لیے کہ آپ کو سیاق و سباق کے قرآن کا جو نظم ہے، جو ترتیب ہے، ایک کے بعد دوسری آیت آتی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ تو یہ جو بہت سے فرقے بنا لیتے ہیں نا، ہر ایک کہتا ہے ہم ہیں اسلام پر، یہ باقی سب ہیں کافر، ان میں سے ہر ایک یہی کہتا ہے، تو پھر ہر ایک اپنی اپنی مسجدوں میں آنے سے روک دیتا ہے۔ آیت جب بھی اتری، جب بھی نازل ہوئی، تو اب آ گیا کہ وہ منافق تھے اور وہ منافقوں نے یہ کیا تھا، سب درست اپنی جگہ پر۔ آیت آپ سے کیا کہہ رہی ہے؟ آپ کے ماحول میں آپ کو کیا گائیڈ کر رہی ہے؟ ہر دور کے اندر یہ ہر دور نزول قرآن کا دور ہے، اب نیا لفظ کوئی نہیں آئے گا، وہی الفاظ ہر دور پہ نازل ہو رہے ہیں، حالات جو چینجز آ رہے ہیں، اور اس کے اندر عجیب و غریب انہی الفاظ میں یہ اللہ کا کلام ہے، وہ اس دور کی میننگ دیتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کے لیے کیا ہے اس کے اندر؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے ذکر کو، اس کے نام کو لینے سے، اس کی اللہ کی یاد دلانے سے، اس کا نام یاد دلانے سے جو مسجدوں میں روکے۔ اب وہ مسجدیں دھوتے ہیں، کوئی ایک گروپ نہیں، وہ الگ الگ گروپ دوسروں کے لیے، کہیں بورڈ لگ جاتے ہیں کہ کون کون نہیں آئے گا اس کے اندر، بورڈ نہیں لگے ہوتے تو پکڑ کے مارے جاتے ہیں، اور پھر جو پکڑ کر مارتے نہیں، وہاں پر اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد کہیں دراصل ہم قرآن شریف بھی یہاں پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس پہ ڈنڈے پڑتے ہیں کسی پر۔ وہ لوگ جو پیٹتے تھے، بڑی قربانیاں دی انہوں نے، انہیں وہ مارتے تھے، دوسرے کہتے تھے یہ کافر ہیں، یہ آ گئے یہاں پر وہاں بھی، جہاں ان کا کنٹرول ہو گیا تو انہوں نے دوسروں کو روکنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بہت قربانیاں دی، بہت پٹے، اپنے اچھی باتوں کو جاری رکھا۔ اب جب جہاں جہاں ان کا کنٹرول ہو گیا، انہوں نے دوسروں کو، ان کا صرف یہ ہوگا جو ہم کہہ رہے ہیں، جب یہ قرآن شریف کا بھی درد کرنا چاہتے ہیں کہ نہ قرآن نہیں ہوگا، لوگ ڈنڈوں سے پٹے اس بات کے اوپر کہ ہم قرآن یہاں پر مسجد میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ پھر کوئی ایک مسلک یہ ہے کہ اگر ایسے نہیں کھڑے ہوئے تمہاری نماز نہیں ہوئی، یا مت آنا، کوئی کہیں پہ لکھا ہوگا کہ وہاں بھی داخل نہیں ہو، کہیں لکھا ہوگا بدعتی داخل نہیں ہو، سب طرف ہے۔ تو مسجدیں فرقوں کی ہوتی ہیں، مساجد اللہ، اللہ کی مسجد، اللہ کی وجہ کا ہماری مسجد، ہمارے مسلک کی مسجد۔ مسجد بنانے کے لیے یہ ہے کہ ہمارے مسلک والی ہونی چاہیے، پیور، وہ بنائیں گے، تو پھر اس میں دوسرے مسلک والوں کو یا تو اس پہ مجبور کریں گے کہ ایسے چلو، ورنہ نہیں، اس کے آگے نہیں جاؤ گے۔ اس سے روکتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو، جیسے ہم چاہیں گے وہ چلے گا، یہ کچھ نہیں کہ آپ اس کے اندر، اور پھر اللہ کی یاد خالی کوئی اللہ اللہ پڑھنا تھوڑی کسی دانوں پر، اللہ کی یاد تو قرآن نے کہا کتنی عظیم چیزیں ہیں اس کے اندر، جو قرآن نے کہا اس کو تو بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا دیا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ یونیورس کے اندر، آسمانوں اور زمین کے اندر، اس کی کریشن کے اندر، اس کی تخلیق کے اندر، ان کے وجود کے آنے کے اندر، ان میں جو چینجز و دن اور رات کے اندر ہوتے ہیں، اس میں اللہ کی آیات ہیں، عقل والوں کے لیے، ان سب جگہ اللہ کی آیات ہے۔ اللہ کی آیات یہاں قرآن میں الفاظ کی شکل میں، وہاں ایونٹس کی شکل میں، ایونٹس آف دی یونیورس کی شکل میں ہے۔ یہ کون ہے عقل والے؟ الذین یذکرون اللہ، یہ ذکر کرتے ہیں، رہتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہیں تو ذکر کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو ذکر کر رہے ہیں، وہ لیٹے ہوئے ہیں، وہ اپنی کروٹوں پر ہیں، آنکھ کھل گئی ذکر کر رہے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، وہ ذکر کرتے کیسے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ کریشن پر، کائنات کی غور کرتے ہیں، تخلیق پر، اور وہ پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا، ہے ہمارے رب یہ تو کچھ بھی باطل اس کے نہیں، یہ ایسا سسٹم چلا جا رہا ہے فل پروف بالکل، تو ان کے دل میں ایک عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ذکر تو بڑی عظیم چیزیں ہیں بہت سی، اور یہ بھی ذکر ہے، بشرطے کہ دل میں آئے، خالی زبان سے نہیں نکل رہا ہوں، دل کے اندر یاد آئے کچھ۔ آپ 1.25 مرتبہ پڑھ لو اللہ 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 لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کروڑ 1.25 کروڑ مرتبہ پڑھ لو آپ، اگر دل میں نہیں آیا تھا، دل ذکر تو یاد کو کہتے ہیں نا، یاد دل میں ہوتی ہے، تو دل میں نہیں آیا تھا تو کچھ بھی ذکر نہیں تھا، وہ جو کچھ بھی ہو، میں اسے برا نہیں کہہ رہا،
وہ جو کچھ بھی ہو ذکر تو نہیں تھا. آئیے ذکر کرنے سے اس ذکر کو تو کہتے ہیں ہاں کر لے، وہ کونے میں بیٹھا ہوا ہے لے کر، جو تسبیح لے کے جسے تسبیح کہنے لگے. اب تسبیح کے معنی کچھ اور تھے، اس کا نام تسبیح رکھ دیا. سب چیزیں بدل دی وہ معنی اس کے. تسبیح کا مطلب تھا بڑی ایفیشنسی کے ساتھ میں، محنت کے ساتھ میں کام میں لگ جانا جو دیا گیا ہے. سبحہ معنی تیزی سے گھومنا اور چلنا. یہ کل فی فلک یسبحون، یہ سارے پلانٹس یسبحون بڑی تیزی سے اپنے اپنے آربٹ میں تیر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، تیزی سے چلے جا رہے ہیں جو ان کو آرڈر دیا گیا اس پر عمل کرتے ہوئے. یہ تھی تسبیح. اس سے لفظ تسبیح بنا تھا. اب وہ تسبیح ہو گئی کہ آپ کے دانے تیزی سے گر رہے ہیں. اب وہ ایک کونے میں بیٹھا گئے اتنی دفعہ، صبح سے شام تک اگر جتنا بیٹھا تو وہ یہ سب سے بڑا اللہ والا ہے. اللہ کے نظام کے لیے جو کچھ کرنا تھا وہ تو سب چھوڑ کے یہاں بیٹھ گئے. یہاں پر بھی آئے وہ اور وہ بھی کرتے. جب وہ کانسیپٹ بدل گئے، جب میننگ ہی بدل گئے، کہا کہ یہ اللہ کے گھروں میں ذکر سے روک رہے ہیں. اللہ کے گھر کس لیے تھے؟ مسجد نبوی تو کمیونٹی سینٹر تھی. کوئی میٹنگ ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے آ جاؤ سب آؤ. اب حالات حاضرہ کے اوپر انسٹرکشنز دے رہے ہیں، ہدایات دے رہے ہیں. کوئی بھی اہم بات ہے فوراً اگر سورج گرہن آؤ چلو مسجد میں. وہ 2 رکعت تو پڑھا دیں گے. اس سے پہلے بتایا خطبے میں، دیکھو یہ سپرسٹیشن میں مت پڑھنا کبھی، یہ وہموں میں اور اس میں خرافات میں کہ یہ اس کی وجہ سے کوئی مر جاتا ہے کوئی جی جاتا ہے. یہ اللہ کی آیات ہیں. یہ سورج گرہن اور چاند گرہن، سولر ایکلپس اور لینر ایکلپس، یہ اللہ کی آیات ہیں. خطبے میں فرمایا تو اللہ کی آیات ادھر تھی. 1400 سال پہلے جب کانسیپٹ ہی نہیں تھا، زمین کا ہی کانسیپٹ نہیں تھا کہ زمین گھوم رہی ہے، زمین سیدھی ہے. کسی کی نزدیک سینگوں کے اوپر تھی، کوئی کہتا تھا کچھوے کے اوپر ہے. جب یہ ساری دنیا میں دیومالائیں تھی اس وقت، اگر یہ ایکلپس ہوا، گرہن ہوا، تو کہا یہ اس میں سپرسٹیشن میں مت پڑھنا، اللہ کی آیات ہے. اس سے تمہاری زندگیوں پر یہ کچھ نہیں ہوگا کہ یہ مرنے جینے کا تعلق ہو رہا ہے. تو اس پہ تو بڑی سٹوریز اور کہانیاں چلتی، اب بھی چلتی، اب تک چلتی. یہ جب وہ ہوا تو وہاں بلایا، نماز بھی پڑھ 2 رکعت نے کہا کہ پڑھ لیں وہاں پر، لیکن اصل میں تو خطبہ دیا، یہ سرمن تھا. مسجد میں بلا کے، مسجد میں اسپورٹس ہو رہے ہیں. حضرت عائشہ کو کھڑے ہو کے دکھایا اسپورٹس وہاں مسجد کے اندر چل رہے ہیں. ابھی وہ بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر جاتے ہیں مسجد کے اندر. وہ کہتے ہیں صاحب وہ بچوں کی صف تو بیچ میں تھی، یہ مردوں کے آگے گئے نا تو نماز نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے، حضرت حسن کو حضرت حسین کو کندھے پہ بٹھا لیتے تھے فرض نمازوں میں، حضرت زینب کو فرض نمازوں میں، اور ان کا لحاظ کر کے کہ بھائی بچے کا دل نہیں ٹوٹ جائے، اس کی وجہ سے زیادہ لمبے سجدے کر لیتے تھے. یا نماز ٹوٹ جاتی ہے اگر ساتھ میں کھڑا ہو کہ ہمارے آگے کھڑا ہوا ہے بچہ، نماز ٹوٹ جائے گی. کہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹوٹ جائے گی؟ قرآن اور اس کی بات کیجئے نا، قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیجئے. قرآن سنت کدھر ہے؟ اس کے خلاف کسی نے مسائل بنا دیے. صف ہوتی تھی بیچ میں، ہوتی تھی، وہ ان کی تھوڑی ہوتی تھی 2-3 سال کے بچوں کی، تو بیچارہ چیخے مارے گا. ہاں وہ ان کی ہوتی تھی جو سمجھدار بچے ہیں. اس لیے ہوتی تھی کہ سیگریگیشن ہو جائے عورتوں اور مردوں کے بیچ میں، ایک پارٹیشن ہو جائے، مکس. اس کے بعد فوراً لیڈیز کی شروع ہو گئی. ایسا نہیں ہو، ایک بیچ میں پارٹیشن ہو جائے. تو اس لیے لڑکوں کی بیچ میں رکھی تھی. لڑکے، چھوٹے بچے نہیں، چھوٹے بچے تو ساتھ ہوتے تھے. اب یہاں بچہ ذرا سا الگ ہوگا تو تھوڑا سا انہوں نے کھینچ دیا، اگر یہاں پہ کھڑا ہوا ہے اس کو کھینچ کے، وہ آپ تو نماز میں کچھ کر نہیں سکتے، انہوں نے ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے ادھر کر دیا. وہ چیخا رویا، وہ کہہ رہے ہیں اور اس سے چھوٹا نہیں ملا تھا کھانے کو. ارے بھائی اس کی بیچارے کی ابھی سے عادت ڈالیں گے. یہ دیکھے گا، اس کلچر کو دیکھے گا. یہ وہاں سے فیصلے ہوتے تھے. یہاں پر آپ محلے کی مسجدوں کے اندر محلے کے ایشوز طے کیجئے، وہ عدالت ہوتی تھی. یہاں کے مسائل طے کیجئے، یہاں کی صفائی ستھرائی، یہاں کے میڈیکل نیڈز کے اوپر غور کیجئے. یہ تو کمیونٹی سینٹرز تھیں. اب وہ سب ختم ہو گیا. خبر بولنا نہیں کوئی یہاں پر، نماز کے بیچ میں نہیں بولنا، وہ تو پھر بات چیت ہوگی. بچے بھاگ رہے ہوں کہ ایک چانٹا مارا کھینچ کے. میرے ساتھ گئے تھے ایک دن ایک پادری صاحب، ان کا نماز دیکھیں گے. چلیے، میں نے کہا اتفاق اللہ کا کرنا. اسی وقت اسی دن ایسا ہو گیا، کبھی نہیں ہوتا تھا.
وہ ایک بچہ بھاگا جا رہا تھا، ایک صاحب نے ہاتھ پکڑ کے دو دھائیں مارے، بھاگ گیا تھا۔ قاضی صاحب بولے ہمارے چرچ میں تو نہیں ہوتا ایسا۔ میں بہت ہی شرمندہ ہوا کہ ان سے کیا کہتا کہ نہیں آج ہی ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں نے جس دن دیکھ لیا اسی دن ہو گیا۔ ہمارے یہاں تو حالت یہ ہے خرابی مسجد کی ویرانیاں ہی ہے، کس فرقے کی کہاں کیا ہوگا کہاں کیا نہیں ہوگا، یہ باقی کام نہیں ہوں گے، چپ خاموش، جیسے ہم کریں وہ پاؤں بھی اتنے کھلیں گے، ہاتھ بھی ایسے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے چلو گے سب۔ ہر ایک کی اپنی مسجد کے وہ الگ ہیں لا، جن کی نہیں بنی وہ سوچتے ہیں ہمیں بنانی ہے، اس لیے بنانی، وہ صاف ہی خراب ہے۔ یہ اس کی خرابی کی، اس کے ویرانی، اس کے ویران تو کوئی بھی نہیں، آبادی بڑھ رہی مسجدوں میں، تو فرقوں کی بن رہی، تعداد بڑھ رہی ہے لوگوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجدہم عامرہ وخراب، یہ وہی لفظ آیا خرابی، وخرابا من الہدی، یہ سامنے سے دیکھنے میں بھر جائیں گی، وخرابا من الہدی، ہدایت کے کھنڈر ہوں گے، وہ ہدایت نہیں ہوگی ان کے اندر، وہ کھنڈر ہی ہے، وہ ویرانی ہوں گی، وہ تمہیں لوگ نظر آ رہے ہوں گے کہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہاں کیوں بلایا تھا بھائی؟ خدا گھر پر نہیں تھا کیا؟ یہ اینٹ پتھر کی دیواریں خدا کا گھر ہوتی ہیں کیا؟ خدا اینٹ پتھر کے دیواروں میں رہتا ہے، ساری کائنات کا مالک وہ وہاں رہتا ہے، گھر تم سے بنواتا ہے اپنا کہ ہمارے لیے گھر بنا دو، اچھا اس محلے بھی ایک گھر بنا دو۔ یہ خدا کا گھر اس لیے کہا کہ اس کو یاد کرنے کے لیے ہم وہاں جاتے ہیں، کہ اس کا نام رکھ لیا۔ اچھا پھر آپ نے ہی نام رکھ لیا خدا کا گھر، تو پھر اپنا تو مت کہو، اپنا کنٹرول تو ہٹاؤ نا، مینجمنٹ تو ٹھیک ہے صاف ستھرا رکھنے کے لیے، وہاں بلایا کیوں تھا جب خدا گھر پر بھی تھا؟ یہ تو اتحاد کا مرکز تھی، اس لیے کہ یہاں سے فیصلے ہوں گے، سب ملیں گے، سب کے دکھ درد کو دیکھا جائے گا، دینی مسائل کو دیکھا جائے گا، تو یہ اتحاد کا، یونٹی کا، ایک دوسرے کو دیکھیں گے پانچوں وقت کا، اس کے منہ سے تو کچھ نہیں کہہ رہے، چہرہ نہیں دیکھ رہے، کیسا ہے کیا ہوا، گھر پر سب خیریت ہے نا؟ ہر نماز میں آتے تھے، یہ اب 2 نمازوں سے نہیں آ رہے، پتہ نہیں کیا ہوا۔ تو یہ تو وہاں پر اکٹھا کیا تھا، گھر پہ بھی کر سکتے تھے۔ بہت اور دوسرے ایڈوانٹیج ہے، نہیں میرے برابر میں کھڑا ہے، میرے کپڑے بڑے قیمتی ہیں، اس کے کہتے ہیں تو بچ کر نہیں کھڑا ہوتا، باہر نکل کے کھڑا ہو جاتا ہوں بچ کر، وہاں نہیں، وہاں یہ مسجد میں تو بلایا تھا کتنی چیزوں کی ٹریننگ کے لیے، وہ صفیں سیدھی رکھنا بالکل ذرا سے بھی ٹرینڈ نہیں، وہ جوتے ادھر بکھرے پڑے ہوں گے دور تک، وہ سکھوں کے ٹھیک سے لگے ہوں گے، نرنکاریوں کے ٹھیک سے لگے ہوں گے، چرچ پر ٹھیک سے لگے ہوں گے، ان کے برہما کماری والوں کے ٹھیک سے لگے ہوں گے، مسلمانوں کے دور تک بکھرے ہوں گے، یا صفیں بالکل سیدھی رکھنا، ذرا سے بھی جو ایسی نہیں ہو جائے ٹیڑھی، جو کلچر، جو تہذیب، جو تربیت وہاں پہ دینے کو بلایا تھا وہ تو ہے نہیں۔ فرمایا تھا خرابا من الہدی، ہدایت کے کھنڈر ہوں گے، لوگ نظر آنے ہوں گے، بہت بڑھ گئے، مساجدہم عامرہ، مسجدیں بھر جائیں گی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو روکتے ہیں دوسروں کو کہ تم ذکر نہیں کر سکتے یہاں، وہ ذکر تو ایسے ہوتا ہے وہاں بیٹھ جاؤ کونے میں کرتے رہنا، یہ کون سا ذکر ہے کہ بیٹھ کر تم وہاں پر مسلمانوں کے مسائل پہ یا دین کے مسائل پہ، یہ کون سا ذکر ہے صاحب؟ اسے ذکر کہتے ہیں؟ وہ ذکر تو وہ ہاتھ میں والا لے کے ادھر کونے میں بیٹھ کر ہوتا ہے، آپ یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں، آوازیں نکل رہی ہیں، ہاں یہ سب ظلم ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ اللہ کو گھر میں قبضے کر لیے لوگوں نے اپنا، اس قبضے کی بات نہیں کر رہا جو دکانداروں والے، یہ قبضے وہ ہماری بس ہوگا جو کچھ ہمارے طرف کا یہ دین ہے صحیح، باقی تو سب کافر ہے، یہ اس کی خرابی کے در پہ ہیں۔ تو مسجدیں جو ہیں وہ افتراق، اتحاد نہیں، ڈس یونٹی، ڈس انٹیگریشن کا سینٹر بن گئی۔ اب بننے سے پہلے اس نیت کے لیے بنتی ہے کہ اس فرقے کی، بننے سے پہلے تو یہ تو ڈس انٹیگریشن کے سینٹر بن گئی، افتراق کا، پھوٹ کے مراکز، یہ جو مسجدیں ہیں زیادہ تر بڑی تعداد کے اندر، اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ہونا تو یہ چاہیے اگر نظام صحیح ہو، ایسے لوگ وہ کنٹرول لیے ہوئے ہیں، ان کی انٹری بین ہونی چاہیے، جو کنٹرول لیے ہوئے ہر ایک، ان کی انٹری یا آئے تو ڈرتے ہوئے آئے کہ ہماری حرکتوں کو کوئی پہچانتے ہیں تو کہیں ہمیں منع نہیں کریں، ان کو ڈرنا چاہیے، دوسروں کو روک رہے ہیں۔ نظام صحیح ہوگا تو یہ ہے اس قابل کے جو ڈرتے ہوئے اس کے اندر داخل ہوں، اگر گھسے تو ڈرتے ہوئے جائیں کہ ہم اب گڑبڑ نہیں کریں گے۔
لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ہوگا دنیا میں بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ آتے رہتے ہیں، لیکن یہ جب اپنی آخری سرحدوں کے اوپر کوئی قوم پہنچ رہی ہوتی ہے، زوال کے لاسٹ جو سیمائیں ہیں آخری، جب اسے اپروچ کر رہی ہوتی ہے تو یہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے کہ نقصان چل رہا ہے، یہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے کہ عذاب چل رہا ہے. چل رہا ہوتا ہے اور انہیں عذاب نہیں، یہ نہیں سمجھتے ہاں بڑی پریشانی ہے، ایسے یہ نہیں سمجھتے یہ اللہ کا عذاب چل رہا ہے، اور اس کی طرف اور بڑھتا جا رہا ہے، لگاتار بڑھتا جا رہا ہے. جب ان جگہوں پر آتے ہیں تو پھر یہ احساس مٹ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہٹ نہیں ہوتا ہے. دنیا میں ذلت کو جگہ جگہ قرآن نے عذاب کہا ہے. لہم فی الدنیا خزی، اس دنیا میں ذلت کا عذاب، ذلیل ہو کر جا رہے ہو، تمہارے خالی کچھ نہیں، کسی وجہ سے بلا وجہ وہ مسلمانوں کسی کے گھر میں گھس گئے اور ایک مولوی صاحب کو انہوں نے خوب پٹائی لگائی، پولیس والوں نے لگائی، عوام نے لگائی، کہ ٹیررسٹ ہو تم، پھر چھوڑ دیا. اس کے بعد کبھی پکڑ کر بھی لے گئے. اب بڑھتے جائیں گے انسیڈنٹ، واقعات بڑھتے چلے جائیں گے. اب جگہ جگہ ایک دوسرے سے دیکھیں کیا زیادتی ہے، کیا ظلم ہے، یہ نہیں سمجھ رہے یہ اللہ کا عذاب بڑھتا جا رہا ہے، یہ زیادتی کر رہے ہیں ہمارے اوپر. تو عذاب تو اس شکل میں بھی آتا ہے. قرآن نے کہا تمہاری اولادوں کے ہاتھ سے تمہیں عذاب دلوائیں گے، دوسروں کے ہاتھوں، ایک قوموں کے ہاتھوں تمہیں عذاب دلوائیں گے. یہ سب، ان سب کو عذاب کا یہ سینیریو، یہ نقشے کھینچی ہیں. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور وہ جو قیامت کبریٰ ہوگی اس دنیا کے بعد، وہ پھر بہت بڑا عذاب ہوگا ان کے لیے، مسجد والوں کے لیے. جو ان کو ہی تو کہا جا رہا ہے نا، دوسروں کو روک رہے ہیں خود مسجد میں آنے سے. ابھی آپ عیسائی کو کیوں روکتے ہیں، ہندو کو کیوں روکتے ہیں؟ بات ابھی تو یہ چل رہی تھی نا دیوبندی بریلوی کی یا اہل حدیث اور حنفی کی یا کسی کی. اللہ کا گھر ہے، آپ کون ہوتے روکنے والے ہندو کو، عیسائی کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں روکتے تھے. کتنے واقعات ہیں کہ وہ آیا، غیر مسلم آیا، ان کے خاطر تواضع بھی ہوئی، پھر چلا گیا تو وہاں پر شرارت میں وہاں پر گندگی بھی کر گیا جان بوجھ کر، تو بھیج کے پکڑوائے نہیں، صاحب بھاگے، ان کا رکو، اور پھر دھونے لگے ہوں گے، نہیں میں اپنے ہاتھ سے دھوں گا. 60 پادریوں کا کب ڈیلیگیشن آیا، 60 یمن سے، ہوٹل تھوڑی ہوتے تھے. کہا کہ یہاں رہیں گے مسجد نبوی میں. اب وہ پادری اس میں رہ رہے، پادریوں کی عبادت کا وقت ہوا ان کے ماس کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ہے، انہوں نے کہا وہیں پہ کریں. وہ پریشان ہوئے ہم کہاں کریں، ان کا وہیں کرو. اب کہا کہ یہ کیسے گھس گیا، مسجد ناپاک ہو گئی. کس نے کہا تھا آئیں گے؟ ابھی کتنے ایسے ہیں، بہت بڑے بہت واقعات ہیں جہاں دنیا کے اندر جگہ جگہ جہاں ایمان دل میں آ گیا، بتایا نہیں تھا کسی کو، سیکرٹ رکھا تھا، نماز پڑھنے کا دل چاہتا تھا، نماز میں شروع ہو گئے. ایمان بھی نہیں آیا تھا، نماز اچھی لگ رہی تھی کہ ہم بھی پڑھنا چاہتے ہیں چلیے، اور پھر نماز پڑھتے پڑھتے ان کو وہ اتنی اچھی لگنے لگی کہ ایمان میں آ گئے. تو اس کا تو نہ پہلے تو کلمہ علمہ پڑھ کے، اور کلمہ پڑھ کے پھر وہ مسلمانی کرا کے آنا، اس کے بعد مسجد میں گھسو گے تم، ایسے کیسے؟ اس کا سرٹیفکیٹ لا کے دکھا کے. یا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو غیر مسلم آتے تھے، مسجد کے اندر ہی بلاتے تھے، وہیں بیٹھ کر بات بھی کرتے تھے، وہاں پر ان کی مہمان نوازی بھی ہو جاتی تھی. اب یہاں ان کے آپس میں ایک دوسرے کو روک رہے ہیں غیر مسلم، تو بہت دور کی بات ہو گئی. یہ اب کہیں کہیں شروع کیا ہے لوگوں نے، وزٹ مائی ماسک کے جو پروگرام ہیں آپ نے سنے ہوں گے، بہت بہت خوش ہو رہے ہیں لوگ. جہاں جہاں بھی کبھی کبھی ہوا ہے تو غیر مسلم اعلان کرا دیا ہماری مسجد میں آئیے آج. اب ان کے لیے چائے پانی کا بھی انتظام کیا، کچھ لٹریچر کا، جو جتنے سوالات ہیں آئیے کیجئے، بیٹھے. تو ہر ایک بہت خوش، زندگی میں پہلی بار آئے ہیں آج ہم، بڑا اچھا لگ رہا ہے. اور یہ تو ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ ہم ایسے آ سکتے ہیں. تو جو انوائٹ کرنے کی جگہ تھی، اللہ کا گھر تھا، اس پہ قبضے کر لیے، مساجد اللہ. اور سجدہ کہتے کسے ہیں؟ سجدہ خالی اسے نہیں کہتے، وہ سجدہ اسی کو سمجھنے لگے نا، جو ایک نماز کا پارٹ ہے. ایک نماز سجدہ تو کہتے ہیں ٹوٹل سرنڈر کو. اتنا ایسا سرنڈر، ایسا کہ بالکل جیسے سر جھک گیا، سر آخری طور پر نیچے چلا گیا قدموں میں. ہر بات جیسا آپ کہیں ہمیں تسلیم، یہ سجدہ ہوتا ہے. قرآن نے کہا والنجم والشجر یسجدان، یہ تو سورج چاند بھی، یہ تارے بھی سجدے کر رہے ہیں، پیڑ بھی سجدے کر رہے ہیں. اچھا پیڑ کو تو آپ کہہ دو صاحب، وہ جب تیز آندھی چلتی ہے نا تو دیکھیے سجدہ کرتا ہے. یہ پودے وودے کرتے ہیں، ہلکے پھلکے، پیڑ کہاں کرتے ہیں.
اور وہ تارے کیسے کرتے ہیں؟ وہ تو زمین پہ اترتے نہیں. سجدہ وہ اطاعت جو حکم دیا ہے وہ اس کی مکمل ٹوٹل سرنڈر، وہ اس حکم پر عمل کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کے سجدے ہیں. تو یہ سجدہ کرنے کی جگہ مسجد، کوئی جگہ اگر بنا لی جائے سجدے کی خاص تو وہ مسجد ہو گئی. تو اللہ کے اطاعت کی اگر ہم باتیں کریں، وہاں اس کی میٹنگ کریں، اس کے پلان بنائیں، اس کے منصوبے بنائیں، تو جس جگہ بیٹھ کر بنائیں وہ مسجد. اور پھر وہ جو خاص طور سے اعلان کر کے ڈکلیئر کر کے کہ یہ نماز پڑھا کریں گے تو اس میں وہ سب کچھ بھی ہوگا، تو مسجد ان ساری باتوں کا سینٹر تھا. وہ سب مسجدیں ہیں. کہ یہ تو اس کو برباد کر رہے ہیں. کیا کہا کہ سورہ توبہ کی ایک آیت ہے، یہ 2 آیتیں کے اس میں بیچ میں نے چھوڑ دیا اس لیے کہ اور باتیں بھی تھی جو یہاں فٹ ہو رہی ہیں، میں نے وہ لے لی خالی. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، اور جن لوگوں نے مسجد نقصان پہنچانے کے لیے بنائی، مسجد ضرار اس کا نام پڑ گیا، اور کفر کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، مسلمانوں میں پھوٹ کے لیے، فرقوں کے لیے جس نے مسجد بنائی. کون سی مسجد بن رہی ہے جو فرقوں کے لیے نہیں بن رہی؟ جن لوگوں نے فرقوں کے لیے مسجد بنائی، تفریقا بین المؤمنین، مومنین میں فرقوں کے لیے، اور تھی وہ یہاں سے ریلیونٹ نہیں تھی تو میں نے ڈاٹ لگا دیے. وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، قسمیں کھا کر کہتے ہیں اللہ کی کہ ہم تو بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، یہ تو ناپاک کر دیتے مسجد کو، اس لیے نکالتے ہیں، ہم نیکی کے لیے کر رہے ہیں. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ کی گواہی یہ ہے کہ سب جھوٹے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نیتیں اچھی ہیں ہماری، یہ فرقوں والی بات تو نیت دین کی ہوتی ہی نہیں. اور پھر آیت میں آگے اور چیزیں ہیں، اگلی آیت کا پارٹ ہے یہ، لا تقم فیہ ابدا، وہاں نماز مت پڑھنا کبھی. یہ تقم مانے وہاں کبھی کھڑے مت ہونا. یہ کھڑے کئی لفظ ہوتے ہیں، نماز کا قیام، وہ اس قیام مانے بھی کھڑے ہونا. اقیم الصلاۃ، نماز کے وہی لا تقم فیہ ابدا، وہاں تمہاری نماز نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی. صرف رسول نے کہا تھا، ہم سے بھی کہا جا رہا ہے. جنہوں نے فرقوں کے لیے بنائی ہیں کہ یہ تو انتشار کے لیے مسجد بنا رہے ہیں. مسجد کب ہے؟ مسجد اتحاد کا مرکز تھا، یہ جھگڑوں کے مرکز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، بنائی تو مسجد تھی وہاں مدینے کے اندر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے توڑی، پھر پاور تھی اس وقت، پاور آ گئی تھی تو توڑی جا کر. لیکن قرآن نے کہا یہ نماز نہیں ہوگی، قائل ہوتی ہے وہاں نماز. جس جگہ کو توڑا تھا انہوں نے، وہ بعد میں ابھی 15-20 سال پہلے تک تو تھی وہ. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو مسجد اس کے برابر میں جو دوسری ہے، یہ ایکسپینشن کی ضرورت پڑ رہی ہے. ایکسپینشن کی پڑ رہی ہے تو ایکسپینشن سیمیٹریکل ہونا چاہیے. اچھے آرکیٹیکٹ تو وہ آرکیٹیکٹ آتے ہیں سب باہر سے، انہوں نے کہا اسے توڑ دو، ورنہ اسے نہیں توڑو گے بے شیپ ہو جائے گی. ادھر کو آپ بڑھا دیں گے تو ادھر بڑھانا ہے، ادھر توڑو. ترکوں نے یہ کیا تھا. میں تو سینس کی بات بتا رہا ہوں، کسی کو ایسے کرٹیسائز نہیں کر رہا، لیکن دین کا سینس نکل گیا. کہہ رہے ہیں ہم دین ساری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، قرآن بانٹتے ہیں ہم اتنے بہت سے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہاں پر کبھی مت کھڑے ہونا، تو صرف حضور کو کہا تھا، صحابہ کو نہیں کہا ہوگا. پھر صحابہ پڑھ سکتے ہیں جا کر، ہمیشہ سب کے لیے کہا، ان سب سے جو ایمان لانے والے. تو ترکوں نے یہ کیا تھا عثمانی خلافت کے دنوں میں کہ وہاں لیٹرنز بنوا دیے تھے اس جگہ پر، پہچان کے لیے کہ یہ تھی وہ جو مسجد کا نام تھا جس کا، اس جگہ انہوں نے لیٹرنز بنوا دیے تھے آئیڈینٹی کے لیے. اب انہوں نے وہ سب توڑوا کے مسجد میں لے لیے. اب جتنے جاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہاں پہ نماز پڑھیں. یہ تو وہی بڑی مسجد ہے، عالی شان بڑی تھی، اس میں نماز چل رہی ہے. جو بہت پرانے اوریجنل وہاں کے رہنے والے میرے ساتھ میں تھے، انہوں نے کہا یہ وہ جگہ ہے وہ اس میں جو انکلوڈ ہوئی ہے، یہ جہاں پہ منع کیا گیا تھا نماز مت پڑھنا، ادھر تو ادھر نہیں پڑھیں گے ہم. یہ مسجد ضرار توڑ کے اس میں ملا لی گئی. بھئی کسی اور طرف ایکسپینڈ کر لیتے آپ. تو اب دین وہ فہم ختم ہو گیا، وہ چیز ذہن کے اندر یہ خالی جیسا ہے جیسے خالی حضور صاحب ہم سے کہا تھا. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 94، حضرت وہ سن لیجئے کنٹیکسٹ اس کا. حضرت موسیٰ کو اللہ نے بلایا کوہ طور پر تربیت کے لیے اور دین دینے اور اپنے احکامات دینے کے لیے. 30 دن تو 30 days تو ان کے لیے تھے کہ تمہیں روزانہ تھوڑی تھوڑی توریت دیں گے،
اور پھر ایکسٹرا 10 days تمہاری تربیت کے لیے ہیں. تو وہ 40 days کے لیے 40 دن کے لیے بلایا. قرآن نے 40 دن نہیں کہا, قرآن نے کہا 30 دن کے لیے اور 10 اور بڑھائے. تو اللہ سے بھول ہو گئی تھی کہیں, نعوذ باللہ, کہ بھائی یہ تو صحیح نہیں ہے, یہ تو بڑے ارے ایسے جا رہے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں, تو 10 دن اور بڑھاؤ. یہ 30 اور 10 کو الگ الگ کر کے کیوں بتایا؟ تو بہرحال وہ 40 دن کے لیے بلایا, کہا 30 دن کے لیے اور 10 اور. ادھر انہوں نے یہ بنی اسرائیل جو ہے, انہوں نے پھر ایک بچڑا وچڑا بنا کے اور پھر اس کی پوجا شروع کر دی. وہ ایک تھا وہاں پر عرب, ان کے تو رگ رگ میں بسی ہوئی تھی, اس نے ذرا سا چھیڑا, وہ سب نے کہا ہاں بالکل, اور پوجا اس کی شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ جب آئے تو حضرت ہارون کو چھوڑ گئے تھے کہ تم ذرا نگرانی رکھنا, وہ بھی نبی تھے. حضرت موسیٰ کی ریکویسٹ پر نبی تھے, لیکن ان کے اسسٹنٹ نبی تھے, لیکن نبی تھے اللہ کے. حضرت موسیٰ آئے اور ان کو جب ان کی غیر موجودگی میں آفیشیٹ کر رہے ہیں, انسٹرکشنز ہدایات دے گئے ہیں بہت سے, آئے تو بڑے خفا ہوئے ڈائریکٹ. وہ دوسروں سے کچھ بھی نہیں کہا, ان سے کہا کہ میں تمہیں انچارج بنا کر گیا تھا, میں اس کے چارج دے کر گیا تھا, تم نے کیسے ہونے دیا یہ شرک؟ انہوں نے جواب دیا کہ اتنا میرے بھائی, اتنا میری ماں کے بیٹے, اتنا خفا مت ہو. اس نے جواب, انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل. وہ کیا تھا, پوجا شرک تھا نا. کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ یہاں فرقے بن جائیں گے, ایک گروپ میرے ساتھ ہو جائے گا, ایک نہیں مانے گا, یہاں بن جائیں گے فرقے, مجھے یہ ڈر تھا. اور آپ آگے کہیں گے مجھ سے کہ میں نے کہا تھا فرقے, میں نے جو کہا تھا تم نے انسٹرکشن فالو نہیں کی, میں فیصلہ کرتا, اس لیے کہ لوگ ان کی مان لیتے تھے, حضرت موسیٰ کی, چاہے جتنی گڑبڑ کریں, جب یہ فیصلے کرتے تھے تو پھر مانتے تھے ان کی. حضرت ہارون اور کسی کی نہیں مانتے تھے, حضرت ہارون تک کی نہیں مانتے تھے. کہ تم نے مجھے آنے دیا ہوتا, فرقے نہیں بننے دیے ہوتے یہاں پر, تھوڑا سا ویٹ کر لیتے میرا. کہ میں اس بات سے ڈرا تو رکا میں, کہ میں جب یہاں پہ زبردستی کروں گا تو اس میں یہاں پہ تو یہ شرک ہونے دیا کچھ دن. اور حضرت موسیٰ نے کہا یہ تو بڑی غلط بات ہے, کچھ بھی ہو جاتا, تمہیں تو شرک سے لڑنا تھا, نبی ہو تم. حضرت موسیٰ کی سمجھ میں آ گئی تمہاری بات ٹھیک ہے. ایک نبی یہ ایکسپلینیشن دے رہا ہے, اور دوسرا نبی, دوسرا رسول جو ہے وہ ایکسپلینیشن کو مان رہا ہے. یہ اتنی خطرناک چیز ہے. فرقے اور شرک, آپ میں کیا سکھا رہا ہوں آپ کو؟ اب شرک سے تو بڑی کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا. ان الشرک لظلم عظیم, قرآن بھی کہہ رہا ہے, حدیث میں بھی ہے, شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں. میں یہاں پہ یہ ثابت کر رہا ہوں کہ فرقے بنانا جو ہے یہ زیادہ خطرناک ہے اس سے. سورہ روم سورہ نمبر 30, آیت نمبر 30, 31, 30 کا آخر کا حصہ. اور بعد وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, تم ان مشرکوں میں سے مت ہو جانا. اب تو شرک کی بات چل رہی ہے, تم لوگ ان مشرکوں میں سے مت ہونا. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ, جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے اپنے. فرقہ شرک ہے, فرقہ بنانا. وَكَانُوا شِيَعًا, گروہوں میں بٹ گئے. کلو حزب بما لدیہم فریحون, ہر ایک مست ہے کہ میرا ٹھیک باقی سب کا غلط, ہر ایک اس میں مست ہے. تم ایسے فرقوں میں بنانے والے مشرک مت بننا. تو شرک ہے, میں شرک کے اوپر نہیں لے کے جا رہا کہ شرک سے زیادہ خطرناک ہے. قرآن نے کہا یہ شرک ہے, فرقوں میں بٹنا. اس شرک میں یہ خطرے کے حساب سے زیادہ ہے. شرک کی جو بہت سی قسموں میں خطرے کے حساب سے زیادہ ہے کہ وہ جو مورتی پوجا کر رہے ہیں وہ تو حضرت موسیٰ آ کے روک دیں گے. اگر وہ فرقوں میں پڑ گئے تو حضرت موسیٰ بھی نہیں روک پاتے. اس سے نتیجہ یہ نکل رہا تھا جو انہوں نے روکا کہ تم نے میرا انتظار کیا ہوتا, یہ نہیں کرنے دیا ہوتا. کا مطلب اگر جب بن گئے تو وہ پھر رسول کی بھی نہیں سنیں گے, یہ اس سے تو ہٹ جائیں گے مورتی پوجا سے, یہ بچڑے وچڑے سے. حضرت موسیٰ کی آ گئی سمجھ میں کہ چلو ٹھیک ہے, یہ تم نے ٹھیک کیا. یہ فرقوں کی مسجدیں, میں تو بتا رہا ہوں قرآن اس کے لیے فرقوں کے بارے میں کیا رہا ہے. ان الذین فرقوا دینہم سورہ انعام میں, 6 سورت میں, جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے. ان الذین فرقوا دینہم, جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے. وکانوا شیعاً, اور ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ گئے. لست منہم فی شیء, نبی اے رسول تمہارا کسی معاملے میں کوئی واسطہ ان سے نہیں رکھنا. لست منہم فی شیء, ان سے ایک کسی شے میں, کسی معاملے میں تمہارا کوئی تعلق نہیں. کسی پیشنٹ کے پاس سے ڈاکٹر اٹھ کر چلا جائے کہ میرا کیس نہیں بچا بھی ہے, اب چلا جائے کہ میں اب تک تو کوشش کر رہا تھا, پھر چلا جائے کہ سوری, تو وہ پیشنٹ شاید نہیں بچے گا. وہ یہ کہہ گیا کہ اب کچھ بچا نہیں,
میں نہیں, اب جتنا جو ایفرٹ ہو سکتی تھی اب ختم ہو, اس پیشنٹ کو کوئی بچا نہیں سکتا. وہ اللہ نے زندگی دی ہو اور تو الگ بات ہے. جس کے پاس سے رسول اٹھ جائے کہ ہم چلے اور خود سے نہیں اٹھ جائے, اللہ نے حکم دیا ان کے پاس سے اٹھ جاؤ, ان کے بیچ میں سے, تمہارے نہیں ہے, تمہارا ان کی کسی بات سے کوئی تعلق نہیں ہے, اللہ کے حکم سے رسول جن کے درمیان میں سے اٹھ جائے وہ ایمان والے ہوں گے. ان کا ایمان تو مر گیا. تو فرقے یہ ہیں, اور فرقوں کی مساجد کا ان سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, ساری کائنات اللہ کی ہے چاروں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. یہ تمہیں روکتے ہیں تم دوسری جگہ پڑھ لو, دوسری جگہ نماز ادا کر لو, ہر جگہ خدا ہے. یہ خالی نہیں کہ یہی اللہ کا گھر تھا, یہ تو کھنڈر ہو گئے. اور ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ سب کچھ تو اس کا ہے. خود کہہ رہے ہو اللہ کی مسجد, قرآن کہہ رہے اللہ کی مسجد, اللہ کا گھر, تم بھی کہہ رہے ہو اللہ کا گھر. تو یہ سب چاروں طرف ادھر ادھر جتنے سب جو اللہ کے نام پہ آئے تھے اللہ کا گھر تھا. اب یہ روکتے ہیں تو تم جدھر بھی جاؤ گے وہاں اللہ ہوگا. ان کا تو ہوگا برا حشر. ان اللہ واسع علیم, اللہ کے اندر بہت وسعت ہے اور اللہ علم والا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا, اب کچھ نے تو یہ کیا کہ ان کا جو یہ شرک کے الگ الگ انداز بتائے, اور یہ شرک سارے جو ہیں وہ تفریقے کے الگ الگ انداز. کچھ نے جو کہا حرکتیں کی ان کی تو یہ تھی کہ یہ ہمارا کنٹرول, جیسے ہم کہہ رہے ہیں دین وہ ہے. کچھ لوگ اور آگے بڑھ گئے, ان کا اپنا فرقہ تھا, اور انہوں نے کہا کہ وہ خدا کا ایک بیٹا بھی ہے, دا اونلی بیگوٹن سن آف گاڈ, خدا کا اکلوتا جنا ہوا بیٹا. جنا بھی ساتھ میں, بیگوٹن ہے ہی نہیں وہاں پر, انجیلوں میں کہیں لفظ ہی نہیں ہے. اور سارے پادری بول رہے ہیں وہ اولاد اللہ کی سبحانہ ہو. یہ تو عیب ہے اولاد ہونا. عیب کسے کہتے ہیں؟ عیب کا مطلب یہ برائی نہیں, عیب کا مطلب پرفیکشن کی کمی. اولاد ہونا پرفیکشن کی کمی ہے, نیڈ ہے. نسل چلے گی اس سے, ایک نیڈ ہوئی, بڑھاپے میں کام دے گی, سپورٹ کرے گا, بہت سی چیزیں آئیں گی. یہ ایک اللہ کی نہیں ہے. پھر یہ تمہارا نام روشن کریں گے, تم جو کچھ دے گئے یہ چلائیں گے آگے. اللہ تو ساری کائنات اللہ کی ہے چاروں طرف, اس کا اور سب اس کتابیں ہیں اور سب چل رہے ہیں. تو اللہ کو ضرورت تھوڑی کہ اس کے جانے کی, وہ تو ان کا ہے بھی تمہارے جانے کے بعد یہ چلائیں گے, وہ کہیں جا بھی نہیں رہا. تو اس کی نیڈ میں ہی نہیں آتا کہیں سے. بل لہو ما فی السماوات والارض, یا آسمانوں اور زمین میں اس کا آرڈر چل رہا ہے, چلتا رہے گا, چلتا چلا آیا. تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کوئی جانشین ہو, کوئی بیٹا ہو. بیٹا نیڈ ہے, امپرفیکشن ہے. کل لہو قانتون, یہ سب وہ جیسا چاہ رہا ہے اس میں لگے ہوئے ہیں جتنے ہیں. بدیع السماوات والارض, خالی ایسے ہی نہیں, کچھ نہیں تھا وہ وجود میں لے آیا. کچھ سے کچھ بنا دینا تو اور بات ہے کہ بھی شیپ دے دی دوسری. جب کچھ نہیں تھا اس نے چاہا تو ہو جائے, لیکن اس کا ایک اصول ہوتا ہے, وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. وہ جب کسی امر کا ارادہ کرتا ہے, قضا لفظ کا مطلب جب وہ فائنل کر لیتا ہے کہ یہ تو ہوگا, قضا اسے کہتے ہیں. جب فائنل کر دیا کہ یہ ہونا ہے, جب اس نے طے کر دیا کسی امر کو, اور امر اسے کہتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتا, اس کی جو پلاننگ سے چل رہی ہے وہ ابھی اس میں نہیں آئی, ہمارے پرسیپشن میں نہیں آئی. ابھی میرے دماغ میں چل رہا ہے ایک پلان, آپ میں سے کسی کو نہیں بتایا. جب امپلیمنٹ کیا آپ نے دیکھا چاہیے یہ پلان بنایا انہوں نے. تو وہ جو اسٹیج ہے جو اس نے چاہا, جیسے جو کچھ بھی اس کا تدبیر تھی, منصوبہ ہے, اس میں سے اس نے کسی بات کا ایک امپلیمنٹ کرنے کا جو فیصلہ کیا, اس امپلیمنٹیشن کو قضا کہتے ہیں. قضا آ گئی, قضا میں نے موت نہیں ہوتا, قضا آئی تھی, قضا میں اللہ کا فیصلہ فائنل ہو گیا تھا. تو جب امپلیمنٹیشن کوئی کسی امر کا جب وہ کرتا ہے اپنے من سے, فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, اسے بس یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا, پھر وہ ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہا اسی مومنٹ ہو جاتا ہے. لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں, کہیں لکھا ہی نہیں کہ اسی بس جیسے ہم بول رہے ہیں کن فیکون, ابھی اس میں بھی تو ایک گیپ آ گیا نا, کچھ سیکنڈ کے 100ویں حصے کا آ گیا کن کے بعد, وہ اسی وقت ہو جاتا ہے.
اور یہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، سارے آسمانوں اور زمین کو 6 یوم میں بنایا. تو یہ 6، اگر یوم کو دن بھی کہیں 24 گھنٹے کے، تو 6 دن کیوں لگ گئے؟ یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے. اور یہ 6 دن نہیں ہے، یہ تو اربوں سال کا وہ انٹرول ہے. 6 ڈیفرنٹ اسٹیجز میں بنایا. اتنے کیوں ہو گیا؟ ایسا وقت کیوں لگا؟ اللہ کو فوراً نہیں کر سکتا تھا؟ اللہ نے جو کچھ یہاں پہ رکھا، کچھ لاز اور قانون کے تحت ہی رکھا ہے. کچھ لا جاری کیے تو انہیں ڈسکور کرتے چلے جاؤ. وہ لا بدلیں گے نہیں، بتا دیا کہ اب نہیں بدلوں گا میں. وہ لاز قانون ایسے تھے کہ ایک چیز سے دوسری اب ہوتی چلی جائے گی. تو اس نے جب کن کہا، یا کہا کا مطلب ارادہ کیا، کوئی منہ سے نہیں کہنا ہے. تو اس کا ارادہ کیا اب یہ کام ہو جائے، تو پھر مینز، اسباب، سادھن اس ڈائریکشن میں چل پڑتے ہیں کہ اب وہ اسے ہونا ہی ہے، وہی ہوگا. فیکون، وہ ہوتا ہے اپنے قانون کے اعتبار سے، جہاں جس موقع پہ ہونا ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے جا کے. تو وہ تو اس کا تو ایسا کنٹرول ہے، اسے تو نیڈ ہے کسی کی. نہ ان کی نیڈ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اس کا بیٹا سنبھالے گا پھر، اور سب کے فیصلے کرے گا، اور سب کے انصاف زمین پر آ کر کرے گا. اور نہ ان کی نیڈ ہے جو مسجدوں میں بیٹھ کر دوسروں کو کافر کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ اللہ کا نام لے رہے ہیں. اس کو کسی کی حاجت نہیں. وقال الذین لا یعلمون، اور جن کے پاس علم نہیں ہے، ان لوگ وہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ. یہ اللہ نے تم سے کر لی بات، ہم سے نہیں کی. کلام ہم سے بھی کلام کر لیتا. او تأتینا آیہ، کوئی آیت لاتا. آیت سے مراد ان کی ہوتی تھی معجزہ، چمتکار. معجزہ عربی کا لفظ ہے جس سے عقل عاجز آ جائے. قرآن میں کہیں نہیں ہے. جس چیز کو ہم کہتے ہیں یہ معجزے ہیں، قرآن نے اس کے لیے ورڈ آیت یوز کیا ہے. آیت ہر جگہ. حضرت موسیٰ کو اللہ نے آیتیں دی، 2 آیات دی، جسے ہم کہتے ہیں 2 معجزے دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 6000 سے زیادہ آیات دی. اس میں سے ہر ایک معجزہ ہے، جسے ہم اپنی زبان میں معجزہ کہتے ہیں. یہ الفاظ کی شکل میں، اور ایونٹ وہ آیات اللہ کی کائنات میں، یونیورس میں، وہ سب کسی اور کے کنٹرول میں نہیں، اس کے کنٹرول میں. تو یہ کہتے ہیں کوئی چمتکار لاؤ. اب یہ آیت کو اتنا چھوٹا کر دیتے ہیں کہ چمتکار آیت، تو وہ لاؤ کوئی. قرآن جگہ جگہ مختلف جواب دیے ہیں. ایک جگہ فرمایا، کہیں یہ نہیں کہا کہ ایک جگہ بھی تو نہیں کہا دن رات تو دیکھتے ہو یہ چمتکار تم اس کے ہاتھوں سے، کہیں کہا ہی نہیں. اس لیے کہ جو سب سے بڑا معجزہ ان کا تھا وہ تو زندہ معجزہ تھا جو رہے گا قیامت تک. باقی کو تو جھٹلا دیں گے نا کہ نہیں جھوٹ ہے، جو نہیں ماننے والے. جب اونٹنی نے آ کے فریاد کی تھی، رسول اللہ صاحب نے کہہ رہے ہنسیں گے کہ یہ ایسا ہوتا ہے. کہیں ہم کچھ اپنا سنائیں کہ بھی وہاں ادھر اس کے اوپر براق آئے تو اس پہ بیٹھ کے گئے تھے. اکیلے تھوڑی بیٹھے تھے. ہمارے ہنومان تو وہ خالی کسی پہ بیٹھے بغیر ایسے اڑ گئے تھے، لنکا پوری ہاتھوں پہ لے آئے تھے. آپ کہیں گے جھوٹ، وہ کہیں گے یہ جھوٹ. ثابت آپ کر نہیں سکتے. آپ کا فیتھ ہے، بس ہم مانتے مانیے. وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اسے مانتے، تو مت مانو، ہم اسے مانتے. تو اللہ نے آخری نبی کے جو سینکڑوں، جسے ہم معجزہ کہتے ہیں، چمتکار، اس کو قرآن میں کہیں معجزہ ہی نہیں کہا، اس کا ذکر ہی نہیں کیا. اس لیے کہ ان کا معجزہ وہ تھا جو زندہ معجزہ ہو، جو رہے قیامت تک رہے. نبوت قیامت تک ہے تو معجزہ وہ جو قیامت تک رہے گا. یہ کلیکشن آف مور دین 6000 سائنس، آیات، معجزے. اور یہ کہتے ہیں آیت لاؤ، چمتکار دکھاؤ. کوئی ڈیمانڈ یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ورنہ ہم پہ کیوں نہیں آتا. اب تم ثابت کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز دکھاؤ جو چمتکار ہو، اس سے ہوگا ثابت. کبھی کسی بات سے مانا نہیں انکار کرنے والوں نے. پوری ہسٹری گواہ ہے اس کی کہ وہ معراج ہو گئی، یہ ہو گئی، جھٹلاتے رہے، کہیں ثابت ہو گئی تو نہیں مانا، سب مکرے رہے. یہ صرف حجت پوری کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو جب وہ مانتے ہیں، قرآن بہت سی جگہوں میں کہ یہ کہتے ہیں کہ وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربی، یہ چمتکار کوئی نہیں دکھاتا اپنے رب کی طرف سے. جواب میں یہ نہیں کہا دن رات تو دیکھتے ہو، کہا ہی نہیں کی تھی. ایک جگہ نہیں کہا. یہ سوال کے 3-4 جگہ یہ سوال آیا ہے، اس کے جواب الگ الگ دیے. کہا ان سے کہو کہ اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ، یہ تمہارے پاس پچھلے جو کتابیں سب رکھی ہوئی، صحیفے، اسکرپچرز، اور وہ ثبوت اس بات کے نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے میرا آنا.
ہزاروں سال پہلے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اس کو مٹا نہیں سکے، آج بھی ہیں، ہٹا دیتے ہیں۔ تو وہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے۔ اولم تاتیم بینہ، کلیئر دلیل نہیں آ گئی ان کے پاس، ان کی اسکرپچرز کے اندر ما فی الصحف الاولیٰ، وہ جو پہلے والے اسکرپچرز ہیں اس میں کلیئر ایویڈنسز آ گئے، وہ موجود ہیں، ان کو ہٹا نہیں سکے، آج تک سب میں موجود ہیں۔ الگ الگ جواب دیے، ہر جگہ پہ قرآن کو لے کر آئے، یہ ہے دلیل، جو یہ ہے اصل معجزہ، یہ ہے آیت، اور قرآن کے اندر آیات ہیں، یہ سب آیات ہیں۔ تو یہ جب یہ اعتراض کرتے ہیں لاتے کیوں نہیں، کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، کا یہ بھی ایسی چلا رہا ہے پہلے سے۔ یہ ایک ہی مینٹیلٹی ہوتی ہے نہیں ماننے والوں کی، وہ مینٹیلٹی شروع سے چلی آ رہی ہے۔ پہلے کے لوگ بھی یہ کرتے تھے، کوئی نئی بات نہیں کہ وہ لاؤ چمتکار۔ تشابہت قلوبہم، یہ بالکل ایک جیسے سب، ان کے قلوب، ان کے سوچنے کا انداز ایک ہے، وے آف تھنکنگ ہی ایک ہو جاتا ہے جب نہیں ماننا ہوتا ہے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، آیاتیں تو آ گئی بہت ہیں، یقین کرنے والے کے لیے ایک کافی ہوتی ہے۔ ہم تو بہت لے آئے، صاف واضح ثبوت، بینا الآیات، ہم تو صاف صاف آیات دکھاتے چلے جا رہے ہیں۔ جو یقین کرنا چاہے وہ کرے گا، جو منع کر دے، آپ چاہے جتنی آپ دلیلیں دیتے رہیے، کٹ حجتی کرے گا، نہیں مانے گا۔ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ آ کے کہتے ہیں کہ صاحب ثابت کر دیں گے تو مانیں گے، مجھے پہلے سے معلوم ہے کبھی نہیں مانے گا۔ یہ جو آ کے یہ کہتا ہے جب ثابت کر دو گے مانوں گا، جو چیلنج وہ سمجھتا ہے اپنے نزدیک کر نہیں پائیں گے، جب ثابت ہونے لگتا ہے تو پھر بالکل ایک حرف نہیں مان کر دیتے، اور پھر کٹ حجتی کرتے ہیں، یا اٹھ کے چلے جاتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں۔ اور جو بیٹھ کے کہتے ہیں دیکھو مانیں گے نہیں، آپ بتا دو، ہم اپنے دھرم پر رہیں گے، پریورتن نہیں کریں گے، وہ ذرا دیر میں ان کی آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں، سر جھکا دیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں۔ جو پہلے سے کہہ دیتے ہیں ہم رہیں گے اپنے کے اوپر، پریورتن مت کرنا، چلو اپنی بات کہنا کہہ لو، اور ہم نہیں مانیں گے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے، وہ مان جاتے ہیں۔ پھر بات آپ کی سطح ہے۔ اور جو یہ کہہ کے بیٹھتے ہیں کہ ثابت کر دو تو مانوں گا، وہ ماننے والوں میں سے نہیں ہوتے۔ تو یہ جو کہتے چلے جا رہے ہیں ان کا بہت آگے ہیں ثبوت۔ یہ یقین ہی نہیں کرنا چاہتے، جو یقین کرنا چاہتا ہے ان کے لیے بہت ایویڈنسز بھرے پڑے ہیں۔ ہماری آیات کائنات میں بھی بکھ رہی ہیں، اس قرآن کے اندر بھری پڑی ہیں، کلیئر کٹ آیات، سائنس۔ تو ہم آیت نمبر 118 تک پہنچے سورہ البقرہ کی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو 119 سے 119 سے پھر شروع کریں گے دوبارہ۔ سبحان ربک رب العزت۔